بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج 7 جون 2022 کی تاریخ ہے اور ہماری نشریات تدبر القرآن جو ہے اس کی یہ براڈ کاسٹ نمبر 321 ہے اور ہم سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 102 کے الفاظ کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور یہ اپنا اس کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں لیزر یعنی لاہور احمدیہ اسکول فار ایجوکیشن ان ریلیجن پیش کرتا ہے، جو ایک صیغہ ہے احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کا۔ جماعت احمدیہ جو ہے یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے قائم کی تھی، اور ان کی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کم از کم ایک اور نبی کا آنا مانتے ہیں، لیکن قرآن نے فرمایا ہے کہ حضرت خاتم النبیین ہیں، اور حضرت نے اس کا یہ معنی کیا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی نہ کوئی پرانا نبی۔ حضرت صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق ایک مجددین میں سے ایک ہے، لیکن ان کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ مسیح ابن مریم آئیں گے اور مہدی آئیں گے، تو وہ حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ مسیح اور مہدی تھے۔ حضرت صاحب کی یہ بھی تعلیم تھی کہ مسلمان جو ہیں بڑی جلدی ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حدیث ہے کہ حضرت جو تھے آپ نے فرمایا اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کفر الٹ کر خود کہنے والے پر آ کر پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے۔ تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے جو اصلاحات کی بہت سی تھیں، مثلاً آپ کی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے کہتے ہیں کہ کچھ وحی نبوت جو ہے وہ قرآن سے باہر رہ گئی ہے، جیسے آیا رجم وغیرہ، اور کچھ جو وحی نبوت قرآن میں موجود ہے اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی وحی نبوت جو ہے وہ قرآن سے باہر رہ جائے، یا وہ قرآن میں موجود ہو لیکن منسوخ ہو؟ اور حضرت صاحب کی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ تلوار لے کے چڑھ جاؤ غیر مسلم جو ہیں ان پہ اور ان کے سر قلم کر دو، لیکن یہ بات غلط ہے۔
اسلام قرآن فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، ہر شخص جو ہے اس کو آزادی ہے کہ جس مذہب، جس فرقے، جس عقیدے پر وہ چاہتا ہے وہ رہے۔ جہاد کا اصل مطلب جو ہے وہ حضرت نے ایک لڑائی سے واپسی پر جو تھا وہ ہمیں سمجھایا، یہ کہہ کر کہ مسلمان جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور فرمایا کہ جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے، جو ہر مسلمان پر ہر لمحہ جو ہے فرض ہے۔ تو آئیے جس آیت پہ ہم نے، جن الفاظ پہ ہم نے بات کرنی ہے اس آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بہت لمبی آیت ہے، تو میں جو ہے صرف اتنا ہی حصہ جو ہے اس کی تلاوت کروں گا جتنے حصے میں وہ الفاظ ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور ان باتوں کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی نبوت پر افطرا کرتے تھے۔ تو آج جن دو الفاظ پر ہم بات کریں گے وہ ایک ہے الشیاطین، اور تین الفاظ پہ اعلی، اور جو ہے تیسرا لفظ کیا ہے یہاں کلیئرلی میں نے لکھا نہیں، ملک۔ ان تین پہ ہم بات کریں گے۔ تو چلیے میں اپنے نوٹس کی طرف چلتا ہوں۔ تو پہلا جو ہے لفظ، جیسے میں نے عرض کیا، الشیاطین، تو وہ جو ہے اس کا مصدر جو ہے وہ ہے شین، طا اور نون، یہ اس کا مصدر ہے۔ تو اور یہ قرآن شریف میں 88 دفعہ آیا ہے، اور یہ جو ہے پراپر ناؤن کے طور پہ آیا ہے۔ پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے؟ نام جیسے کہ ایک کامن ناؤن ہوتا ہے، اردو میں بھی ان کی اسم کچھ ان کے نام ہے جو مجھے یاد نہیں، جیسے اس کی مثال ہے کہ کامن ناؤن ہوگا شہر، پراپر ناؤن ہوگا لندن۔ یعنی کامن ناؤن جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی شہر کی بات کر رہے ہوں، لیکن پراپر ناؤن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک خاص شہر کی بات کر رہے ہیں جس کا نام جو ہے وہ لندن ہے۔ تو یہ ان معنوں میں آیا ہے۔ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو ایک منٹ، میں تیاری کر رہا تھا تو میرے نوٹس کچھ جو ہے گڈ موڈ ہو گئے ہیں تھوڑے سے۔ رائٹ،
اب اس میں دو تھیوریاں ہیں. ایک ہے الشیاطین جو ہے اس میں نون جو ہے جسے کہتے ہیں اصلی ہے، جس سے پھر اس کا مصدر جو ہے بنتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شین پا نون، اور اس کے معنی ہیں کہ بہت دور ہونے کے، اور گہرا کنواں، اور اگر آپ کا گھر بہت فاصلے پہ ہے، وطن سے دوری، مثلاً غربتن شبون، اس کا مطلب ہے گھر سے دوری، وطن سے دوری. تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نون اس کا حصہ نہیں ہے، نون زائد ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مصدر جو ہے وہ شین حمزہ وا ہے، اور جس کا مطلب جو ہے کہ گرم ہو جانا، بہت زیادہ گرم، جلنے لگ جانا، جیسے آگ سے گرمی پیدا ہوتی ہے. تو اسی لیے محاورہ بھی ہے کہ وہ غصے سے گرم ہو گیا. تو اپنا یعنی اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا. اور ایکچولی آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپنا جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آ جائے تو اس کے کان بھی سرخ ہو جاتے ہیں، چہرہ بھی سرخ ہو جاتا ہے، اور ایکچولی وہ واقعی جو ہے وہ غصے میں جلنے لگ جاتا ہے گرم ہو کے. تو اپنا اسی لیے کہتے ہیں کہ چیپٹر 55 ورس 15 میں جو آیت ہے خلق الجنہ من مارج من نار، کہ جنات جو ہیں، جنات کو آگ سے پیدا کیا. تو یعنی غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ غصہ جو ہے اس کی وجہ سے. تو جو ہے عالم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان اصل میں ہر انسان کو جو سرکش ہو، لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو یا دیگر حیوانات سے ہو، جو سرکش ہو اس کو شیطان کہتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں چیپٹر 6 ورس 13 میں فرمایا شیاطین الجن والانس، کہ شیطان انسانوں اور جنوں کو. تو بہت سارے جو ہیں مفسرین وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو، یا شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو. ایک اور آیت ہے آگے چیپٹر 6 ورس 122، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، یہ شیطان جو ہے جو دلوں میں یہ وسوسے یا یہ بات ڈالتے ہیں. شیطان تو جو ہیں مفسرین بہت سارے، انہوں نے شیطان صفت لوگ یا شیطان سیرت لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. عربی میں صرف شیاطین ہے لفظ، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوا، جن کی صفت جو ہے وہ شیطان کی ہے کہ وہ لوگوں کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں. اسی طرح فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ چیپٹر 2 ورس 114، ابھی آئے گا، کہ جب وہ اپنے شیطانوں میں جانتے ہیں، جب وہ اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں، تو یعنی جب وہ اپنے دوستوں، ملنے والوں، اپنا حلقہ جو ہے احباب کا، اس کے پاس واپس جاتے ہیں، تو ان کی نافرمانی، سرکشی کی وجہ سے ان سب کو شیطان کہا گیا. کَأَنَّهُ رؤوس الشیاطین چیپٹر 37 ورس 65، جیسے شیطانوں کے سر.
تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطانوں کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ ان کا باریک جسم ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے مراد سانپ ہیں، کچھ کہتے ہیں اس سے مراد جن ہیں۔ اب ہم نہیں جانتے کہ یہ جو ہے یہ کیا چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ استعمال جو ہے استعارن مجازن ہو، کہ شیطان جو ہے اس نے بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی اور یہ لوگ بھی نافرمان ہیں، تو یہ جو ہے اپنا اس آیت کا ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے لگ گیا، جو حضرت سلیمان جو تھے ان کے وقت جو تھے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں شیاطین سے مطلب یہ ہے کہ کوئی جن بھوت، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے اپنا سرکش نافرمان انسان جو ہے یہاں ان کا ذکر ہے، یعنی ایک طرف خدا کا نبی ہے اور دوسری طرف جو ایک تعلیم دے رہا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو غالباً اسے ماننے کے کوئی پجاری وغیرہ کچھ اس طرح ہوں گے، تو وہ اس کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں، تو اپنا ان کو محاورتاً یا میٹافورکلی یہ شیطان کہا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے میں دوسری ڈکشنری سے جو نوٹس تھے ان کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ بھی مطلب ہے کوئی ایکسٹرا چیز نہیں اس میں بھی لکھی، اس میں بھی یہی چیزیں جو ہے وہ لکھی ہیں۔ آگے لفظ آ جاتا ہے اعلیٰ، جو ہے پریپوزیشن اوور، جیسے یہ پوزیشن بتاتی ہے کہ کیسے اوور۔ تو اگلا جو ہے لفظ اس کا جو ہے مصدر وہ ہے میم لام کاف، الملک۔ تو یہ جو ہے یہ حکمران کے لیے ہے، بادشاہ کے لیے ہے، تو یہ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، الملیکو۔ تو یہی وجہ ہے کہ ملک الناس کہتے ہیں، لیکن ملک الاشیاء نہیں کہتے، کہ بادشاہ جو انسانوں پر حکمران ہے۔ تو مالک یوم الدین بھی ہے کہ وہ انصاف کا جو ہے جو آخری دن ہے اس کا حاکم ہے، اس کا مالک ہے۔ تو ایک اور طرح بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی تو پھر یہ ساری دنیاوی حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو نہ بائیڈن ہوگا، نہ پیوٹن ہوگا، نہ شہباز شریف ہوگا، نہ مودی ہوگا، سب ختم ہو جائیں گی، صرف ایک بادشاہ باقی رہے گی، وہ خدا تعالیٰ کی ہے۔ تو دوسری جگہ یہ جو ہے حوالہ میں نے نوٹ نہیں کیا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔
تو یعنی یہ چیپٹر ایکچولی مجھے حوالہ مل گیا چیپٹر 40:16 کہ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے؟ آج خدا کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور جو ہر چیز پر حاوی ہے. تو ملکن جو ہے وہ دو طرح اپلیکیشن ہے اس کی. تو کسی کا پریکٹیکلی کسی کا حکمران ہونے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ چاہے کوئی حکمران نہ ہو لیکن اگر اس میں وہ کیپیسٹی ہو کہ وہ حکمران بن سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، چاہے وہ حکمران نہ بھی ہو. جیسے کہ چیپٹر 27:34 میں کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ بادشاہ جب ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں کسی جگہ کسی ملک میں، پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں. تو لیکن جب چیپٹر 5:21 میں یہ بھی کہا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اس نے پیغمبر کیے ہیں، تمہیں بھیجے ہیں اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے. تو یعنی بادشاہت جو ہے وہ بادشاہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے، یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے. تو لیکن اپنا نبی جو ہے یہ ایک جو ہے خدا تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے. یہ آپ جو ہے جتنے بھی کوشش کریں، کتنی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، دعائیں کریں، آپ نبی نہیں بن سکتے. ایسے میں نے عرض کیا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، دیٹ از دی اینڈ آف دا اسٹوری. تو اپنا تو یہ جو ہے یہاں جو کہا جعلکم ملوکا، تو ملوکیت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس قابل بنایا، ہمارے اندر وہ ابیلٹی رکھی کہ یعنی جو ہے سیاست اور انتظام اور یہ اور وہ چیزیں جو ہیں ان کی قابلیت اور وہ آپ کے اندر رکھا. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس سینس میں ہر ایک پہ اپلائی کرتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کو اپنا نفس، اپنی فیملی، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا بادشاہ ہوتا ہے. جیسے حضرت نے حدیث فرمائی کہ بھائی تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ چرواہا ہے، شیپرڈ ہے، تو اس کے انڈر، اس کی ماتحتی میں جتنی بھی جو ہیں بھیڑیں، وہ سب کا ذمہ دار ہے. تو پھر قرآن فرماتا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت و آتیناہم ملکن عظیما، چیپٹر 4:54، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا جو تھا فیملی،
تو خدا تعالیٰ نے ان کو کتاب اور سمجھ اور بادشاہت جو ہے وہ دی، لیکن دوسری جگہ بار بار یاد کروایا، جیسے کہ چیپٹر 64 آیت نمبر 1 میں کہا لہ الملک ولہ الحمد، کہ اصل میں جو ہے بادشاہت صرف خدا کی ہے اور اس کی تعریف جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اسی طرح چیپٹر 3 ورس 26 میں بھی یہی کہا کہ کہہ دو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، مالکل ملکی، جسے چاہے تو بادشاہ بنا دے اور جسے چاہے اس سے بادشاہت لے لے۔ تو اپنا یہ جو ہے اسی طرح فرمایا چیپٹر 35 ورس 3 میں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، کہ ان کے اختیار میں نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے، نہ مرنا ہے، نہ جینا، نہ مر کر اٹھنا۔ یعنی دنیاوی بادشاہت جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، ہر چیز ہے خدا کی، اور یہی خدا تعالیٰ جو ہے چیپٹر 7 ورس 188 میں کہتا ہے کہ تمہارے آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے۔ چیپٹر 10 ورس 31 میں کہتا ہے تمہاری آنکھوں اور کانوں، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور چیپٹر 7 ورس 188 میں کہتا ہے کہ نفع نقصان جو ہے کوئی تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ تو یعنی خدا تعالیٰ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا پاٹے خان سمجھتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں اصل میں ہے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو ہے کسی کا مالک ہونا، کسی پہ کنٹرول رکھنا، تو لیکن خدا تعالیٰ بار بار جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنا ٹھیک ہے دنیا میں یہ تم حاصل کر سکتے ہو، لیکن اصل میں مالک میں ہوں۔ لیکن ایک اصطلاح جو قرآن میں ہے ما ملکت ایمانکم، تو جس کا ترجمہ ہے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دائیں ہاتھ، ایک تو یہ جو کچھ لوگ تو اس کو لیتے ہیں غلاموں اور کنیزوں کے لیے، یہ لٹرلی تم مالک ہو، تو لیکن جس طرح اردو میں کہتے ہیں مالک نوکر، تو اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ تو یعنی افسر اور اس کے جو ہے نیچے جتنے بھی ہوں۔ تو قرآن شریف میں چیپٹر 33 ہے جہاں ان آیتوں کا ذکر ہے، خواتین کا ذکر ہے کہ جو حرام ہیں یا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ لسٹ کے اینڈ پہ لکھا کہ ان عورتوں کے جو نکاح میں آ چکی ہوں، اور آگے کہا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، کہ اب یہ محصنات جو ہیں، یا ان کا مطلب ہو سکتا ہے کہ مطلب ہے پاک دامن عورتیں، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ تم پر تمام پاک دامن عورتیں حرام ہیں سوائے ان کے جو تمہاری بیویاں ہیں۔ تو
اور اگر محسنات کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ عورتیں جو نکاحی جا چکی ہیں، جن کی شادی ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ بیاہی عورتیں جو ہیں وہ تم پر حرام ہیں، تو سوائے ان لونڈیوں کے جو اس سے پہلے تمہارے پاس ہیں، چاہے ان کے شوہر کہیں ہوں۔ تو لیکن یہ اپنا اس آیت سے مطلب نکالا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، اسلام جو ہے وہ عورتوں کو خرید کے تو ان کو بیویوں کی طرح رکھنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ بات نہیں، آپ کو دوسری آیات کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ دوسری جگہ قرآن شریف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مومن عورتیں تمہاری طرف آ جائیں، یعنی وہ کافروں میں ہیں، اور تمہاری طرف آ جائیں تو ان کو واپس نہ بھیجو، ان سے جو ہے نکاح کر لو۔ تو یہ وہ شوہردار عورتیں ہیں جن سے ان کی باوجود اس کے کہ ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہو جاتی ہیں تو آٹومیٹکلی نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جاتا ہے، تو ان سے پھر اس طرح نکاح کی اجازت دے دی گئی۔ تو اسی اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عورتیں وہ بھی ہو سکتی ہیں جن سے اس طرح نکاح کیا گیا ہے کہ بھئی وہ آئیں تو آپ نے اس طرح ان سے شادی کر لی۔ تو یہ جو ہے اصطلاح یہ لونڈیوں کے معنی میں بھی استعمال ہوئی ہے، تو یہ جو ہے، لیکن اس میں صرف یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن شریف نے جہاں ممانعت کی اور نکاح کا کہا تو یہ نہ کیا کہ غلام اور لونیاں جو تھیں انہوں نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے، یہ اب جو مرضی کرے جہاں مرضی جائے۔ تو یہ امریکہ میں ہوا، اور برطانیہ نے جب جو تھا سلیوری ابالش کی تو ہوا کیا؟ سلیوری تو ابالش ہوگی، لیکن اب جو برطانیہ کی نو آبادیات تھیں، مثلاً افریقہ میں، مثلاً جنوبی امریکہ میں، وہاں کام کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا ملتا، تو اب انہوں نے کیا کہ ایک بانڈڈ لیبر اسکیم نکالی، یعنی کاغذ پہ وہ لوگ جو تھے وہ غلام نہیں تھے، وہ ایک کانٹریکٹ کرتے تھے، اور زیادہ تر وہ کانٹریکٹ جو ہے انہیں جھوٹ بول کے اور دھوکہ دے کے کروایا جاتا تھا۔ یہ لوگ بہت سارے بہار سے تھے اور انہیں کہا گیا کہ جی اب جنوبی امریکہ چلیں۔ انہوں نے کہا جنوبی امریکہ کتنی دور ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ دلی جو ہے اس کے دوسری طرف ہے، تو لیکن اپوزٹ سائڈ پہ ہے، جتنا فاصلہ دلی کا ہے اتنا ہی ہوگا۔ تو اپنا ان کو جہازوں میں بٹھا کے جب لے گئے، اب جب جہاز سمندری چلنا شروع ہو گیا تو اب آپ اس سے اتر کے کہاں جائیں؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ کسی ملک میں بھی رکا تو یہ لوگ نہ اس کی زبان جانتے تھے نہ کچھ پتا تھا۔ پھر کانٹریکٹ سائن تھا کہ جناب ہم 5 سال کے لیے صرف آپ کے کام کریں گے اور ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک قسم کی ایک نئی غلامی کی جو ہے قسم پیدا ہو گئی، اور ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ جو خواتین تھیں ان کے ساتھ بڑے بڑے ظلم ہوئے، جس کی تاریخ جو ہے وہ کہیں لکھی نہیں گئی، کہ جو حشر ان خواتین کا ہوا جو وہاں لے جائی گئی۔ تو اسلام جو تھا اس طرح کی ڈسرپشن جو ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اسلام نے کہا بھی جو پہلے ہو گیا وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آگے سے۔ اور یہ اس پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن
مجھے کوئی بتائے کہ کیا برطانیہ اور امریکہ اور ان سب جگہ یہ اصول نہیں کہ جب قانون بنتا ہے تو اس کی ریٹروسپیکٹو اپلیکیشن نہیں ہوتی کہ اب پچھلے زمانے سے آپ کہیں قانون بنا کے جی آپ نے 70 میل فی گھنٹہ کار چلانی ہے، لیکن قانون بننے سے پہلے ایک بندہ پکڑا گیا تھا، وہ 100 میل فی گھنٹہ چلا رہا تھا، تو آپ اسے کہیں کہ جی اب تو قانون بن گیا ہے، اس وقت تو نہیں تھا جب تم پکڑے گئے تھو، لیکن بن گیا ہے، اب ہم تمہیں پکڑ کے تو سزا دیں گے۔ تو وہ جو کیا یہ اپنا انصاف ہے؟ تو قرآن جو ہے وہ کہتا کیا ہے کہ سب سے زیادہ نیکی کا کام جو ہے وہ کسی غلام یا لونڈی جو ہے اس کو آزاد کرنا ہے۔ انہیں خرید فروخت ویسے ہی منع کر دی، صرف یہ ہوا کہ پرزنرز آف وار جسے کہتے ہیں وہ جو آئیں گے، اور وہ بھی کسی طرح اپنی آزادی جو تھے وہ خرید کر سکتے تھے، کوئی کمپنسیشن دے کے، جیسے جنگ بدر کے موقع پر آن حضرت نے کیا کہ کہا کہ جی کمپنسیشن دے دو، کچھ نے کہا جی ہم نہیں دے سکتے، وہ پڑھے لکھے تھے، انہیں کہا اچھا 10 مسلمانوں کو تم پڑھنا لکھنا سکھا دو، تو کچھ نے کہا جی ہمیں پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، پیسے بھی نہیں ہے، ان کا کیا کیا، انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جاؤ۔ تو یہ جو ہے اپنا ڈسرپشن اور سوشل جسے کہتے ہیں ایول، اس کو ختم کرنے کے لیے گریجولی، اب ایک دفعہ ایک چیز ختم ہو گئی تو آپ اس کو دوبارہ شروع نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ جو ہے 70 مائل پر آور کا قانون بننے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں تو آگے بھی 100 میل پہ چلاتا تھا، میں اب بھی چلاؤں گا، نہیں، کیوں؟ اب قانون بن گیا، اس وقت قانون نہیں تھا۔ تو ہمارا ٹائم سے ہم کچھ اوور ہو گئے ہیں، تو لیکن اپنا اسی کے ساتھ میں آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، خدا تعالی آپ کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے۔ جو دوست کامنٹس بھیج رہے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ تو